بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. آپ حضرات کو یاد ہوگا ہم نے بتلایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہمیں ہدایت کے لیے ہدایت نامہ عطا فرمایا. قرآن اس ہدایت نامہ کے اعتبار سے انسانوں کے کتنے گروہ بن گئے؟ 3. ایک گروہ مومنین کا، دوسرا گروہ کفار کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. مومنین کے 5 اوصاف بیان فرمائے اور ان کا تذکرہ پہلی 5 آیات میں. 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع مکمل طور پر منافقین کے بیان پر مشتمل ہے. منافقین کی بہت سی گندی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک تو ان کی گندی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں. وما ہم بمومنین، ان کا اللہ پر اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے. دوسری ان کی گندی صفت دھوکہ دینا. یخادعون اللہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. تو دھوکہ دینا یہ بھی منافقین کی صفت ہے. تیسرے نمبر پر زمین کے اندر پھسانا، خرابی پیدا کرنا، یہ بھی منافقین کا کام ہے. تو گویا کہ مومنین امن کے داعی اور منافقین یہ فساد کے علم بردار ہیں. ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء. ان کی ایک گندی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا یہ مومنین کی صفت نہیں ہے، یہ منافقین کی صفت ہے. ہاں مومن لوگ وہ خوش طبع کرتے ہیں. اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مزاح کا. مزاح کا معنی ہوتا ہے خوش طبع کرنا، اور جو مذاق ہے یہ مومنین کی صفت نہیں ہے، یہ منافقین کی صفت ہے. مذاق ہے
کہ جس سے آدمی کا دل ٹوٹ جائے اور وہ مجلس کے اندر شرمندہ ہو جائے۔ تو یہ منافق لوگ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، ان کی گندی صفت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ گمراہی کو ہدایت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا بندوں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے مثال بیان کرتے ہیں۔ مثال سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بات انسان کے ذہن کے قریب ہو جاتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی باتوں کو مثال کے ساتھ سمجھایا اور بہت شاندار انداز کے اندر وہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائی۔ یہ 2 مثالیں 2 گروہوں کے لیے۔ منافقین کا ایک جن کے اندر نفاق بہت رچ اور بس چکا ہے، پکے درجے کے منافق، جن کے دل میں کبھی بھی جذبہ پیدا نہیں ہوا، جن کے دل میں کبھی خواہش نہیں ابھری کہ وہ منافقت سے توبہ کر کے ایمان قبول کر لیں۔ یہ ہیں پکے قسم کے منافق۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مثال ان کی بیان فرمائی ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ بہرے ہیں یہ لوگ، حق بات ان کے کان میں کبھی جاتی نہیں ہے۔ بکمن گونگے ہیں، کبھی ان کی زبان کے اوپر حق چڑھتا نہیں ہے۔ عمیٌ اندھے ہیں، ان کو صراط مستقیم کبھی نظر نہیں آئے گا۔ لہذا اے مسلمانوں، ان سے توقع چھوڑ دو کہ یہ لوگ منافقت سے توبہ کر کے ایمان کی طرف آ جائیں گے، شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف آ جائیں گے، چھوڑ کر صلاح کی طرف آ جائیں گے، گندی صفات سے توبہ کر کے اپنے آپ کو اچھی صفات سے آراستہ کریں گے۔ آپ ان کے بارے میں توقع رکھنا چھوڑ دیں۔ تو پہلی مثال کون سے طبقے کی بیان فرمائی؟ منافقین کے اس طبقے کی جن کے اندر نفاق بہت پکا ہو چکا اور جن کو کبھی بھی توفیق نہیں ہوگی ایمان قبول کرنے کی۔ اور اس کے بعد دوسری مثال بیان کی ہے ان منافقین کی کہ دل میں کبھی کبھی اسلام قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ پتہ ہے کیا؟ وہ دراصل ایسے تھے کہ جب دیکھا نا کہ مسلمانوں کو کسی لڑائی کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا، مسلمانوں کو کامیابی ملی، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا یار اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان سچے لوگ ہیں، ان کو کامیابی مل رہی ہے۔ اور جب کبھی کسی موقع پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو بس اسی وقت اسلام سے بڑھے۔ تو یہ لوگ مذبذب تھے، ان کے دل میں تذبذب تھا کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ تو منافقت تھی ان کے دل میں اور اسلام قبول کرنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار تھے۔ جیسا کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہو اور بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہو، تو جب روشنی ہو جاتی ہے تو چل پڑتا ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو سفر روک دیتا ہے۔ ایسے ہی جب ان کو کوئی روشنی نظر آتی کہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر اب تھوڑا سا چل پڑتے، اور جب دیکھتے کہ مسلمانوں کو ناکامی ہو رہی ہے، شکست کھا رہے ہیں، تو وہیں پر اپنا سفر روک دیتے تھے۔ تو پہلی مثال ان منافقین کی جن کے دل میں کبھی داعیہ پیدا نہیں ہوا اسلام قبول کرنے کا، اور دوسری مثال ہے ان منافقین کی کہ جن کے دل میں کبھی کبھار اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب دیکھو، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی سی ہے توقد نارا، جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، پر جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، تو ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں سکتے، صم، یہ بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب، یا ان کی مثال کرنے والی بارش کی سی ہے،
یعنی ان لوگوں کی سی ہے جن کے اوپر آسمان سے بارش اترے جس میں تاریکیاں ہیں، ورعد کڑک ہے، وہ برق اور بجلی ہے۔ یجعلون یہ لوگ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ یکاد البرق ہو سکتا ہے بجلی، یخطف ابصار ان کی نگاہوں کو، کلما جب اضاء روشنی ہو جاتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ تو البتہ وہ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کے سننے کی طاقت کو اور ان کی دیکھنے کی طاقت کو۔ ان اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا آگے پڑھیں، صرف تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو تم، ربکم اپن کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس نکالے، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات پھل، رزقا لکم تمہاری روزی کے لیے، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ تم، للہ اللہ کے ساتھ، اندادن شریک، وانتم تعلمون اور تے بوجھتے ہو۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو تم، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلق پیدا کیا، کم تم کو، والذین اور الذین ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس نکالے، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات پھل، رزقا لکم تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ تم، للہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ پڑھیے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم پہلا بڑا ہے، خلقکم،
والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون